میرے اللہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد کی عظمت دا مالک اس فرش ادانو قبول و منظور فرما۔ میرے مالک بانیان دی پرخلوص صفے ادا وچھائی مدہ خانہ دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری سیدہ دا کریم بچڑا پڑے دربار اچ قبول و منظور فرما۔ میرے مولا ذکر دا صدقہ بیمارانو صحت کلی عطا فرما، بے اولادوں اولاد نرین عطا فرما۔ میرے مالک ساڑھے حقیقی وارث سرکار ولی العصر امام منتقم سرکار قائم آل محمد دے ظہور تاجیل فرما، سانو سرکار دی زیارت تو مشرف فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ذکر پاک دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم تکلیف نہ سمجھو، ذرا آگے گیا آجو، ذرا آجو بسم اے مہربانی جی، مولا سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، سب بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے قرآن پڑھو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنان تے لعنت، دو جہانہ دی مالک سین دے دشمنان تے لعنت۔ درود مل کے 14 دی عظمت باواز بلند پڑھ دیو اللہم اجازت دی نوکری شروع کری مولا سلامت رکھے۔ میں نوکری دی ابتدا پاک حجاب اللہ سین بی بی پاک دے بابرکت نام تو 4 مصرے تھوڑی نفیس سماعتاں دی نظر کرا۔ دین کے سب اصول اپنی جگہ، ذرا غور کرنا، دین کے سب اصول اپنی جگہ، اے ذرا اپنی جگہ ذہن چ رکھے جی، دین کے سب اصول اپنی جگہ، اس پہ ذکر بطول اپنی جگہ۔ 34 سطر تے پتہ لگ جانا ہے جتنے آئے بیٹھے ہو، جنہیں ذکر سنن آئے بیٹھے، ذرا غور فرمانا، دین کے سب اصول اپنی جگہ، اس پہ ذکر بطول اپنی جگہ۔ دیکھو دیکھو یہ کون بی بی ہے، دے رہے ہیں رسول اپنی جگہ۔ آئے 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 سیدہ سارے مل کے حیدری یا علی مالک تن سلامت رکھے۔ دے رہے ہیں رسول 3 رمضان بھائی ہو رباش کول انشاءاللہ مندرہ لے راتی 9 تو 10 حاضری ہوئی اور ہے جی میرے پاس ہی بندے نچیز ہاشمی صاحب قبلہ بیان کر ہی نہیں سکتا جو سیدہ دی عظمت کیا ہے، ذرا غور فرمانا۔ آؤ تعارف کرواما جو سیدہ کس نو آدھیں، فرشتوں گھر میں ہے بیٹھی بطول رک جاؤ، فرشتوں گھر میں ہے بیٹھی بطول، پھر سن لو، فرشتوں بسم اللہ گھر میں ہے بیٹھی بطول رک جاؤ، یہاں سے سب کو ہے ملتے اصول، رک جاؤ یہاں سے سب کو ہے ملتے اصول، رک جاؤ نبی جو آئے تو فوراً خدا یہ کہتا ہے یہ میری زہرہ کا گھر ہے، رسول رک جا۔
سلامت رہے جی حیدری مہربانی جی یہ میری زہرہ کا گھر ہے رسول رک جاؤ مالک تم سلامت رکھے دو ترے شیر میرے دل چاہتا ہے میں تو انہوں کلیں سنا معصوم باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ دی عظمت آؤ حسین دے باب الحوائج پتر دا تعارف کرواما پڑھئے نا جی قبلہ ذرا غور فرمائیں تیروں کا سامنا ہے اور مسکرا رہے ہیں تیروں کا سامنا ہے اور مسکرا رہے ہیں کس خاندان سے ہیں اصغر بتا رہے ہیں انہا ہتھا سلام سارے مل کے حیدری سلامت رہو بستے رہو سبحان اللہ ساڑھے علاقے دے ہاشمی صاحب بڑے معروف شاعر حسن جاوید صاحب کیا انہوں نے دو خوبصورت مصرے لکھے میراج عزاداران دی اگر تواڈی سمجھ آ گئے دیکھنا میرے پاس ہے انہاں چھوٹا وڈا نہیں ہوندہ بھائی میرے پاس ہے توجہ ہے نا تیر حرملا تیرا مقصد تو اور تھا جاگنا جی اے تیر حرملا تیرا مقصد تو اور تھا اصغر نے مسکرا کے نتیجہ بدل دیا آئے ہائے سلام مل کے قرآن پڑھو حیدری مالک تم سلامت رکھو اصغر نے مسکرا کے نتیجہ بدل آؤ باب الحوائج دا تعارف کرواما لاہور علی سین بڑی خیرات عطا فرمائی ہے جڑا کلام پڑھ لگا ساؤنڈ والے بھائی کتنے نے بھائی جان ایک سپیکر دا تھوڑا اس پاسے کروں گا کوئی سمجھ نہیں آ رہی جی مہربانی چاہے بے شیر ہے علی اصغر چاہے بے شیر ہے علی اصغر چاہے بے شیر ہے فرد ثانی توڑے دلان تے نقص کرا کچھ گلاں سنن نال گرد رکھ دیا کچھ ویکھن دے نال زیادہ سمجھ آ دی دیکھنا میرے پاس ہے چاہے بے شیر ہے علی اصغر چاہے بے شیر ہے علی اصغر پورا شبیر ہے علی اصغر چاہے بے
سیدہ راضی ہوئے اے پچھلے نو سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ لا دینا، آ رہی ہے نا؟ مالک تو سلامت رکھے۔ چاہے بے شیرہ ہے بھائی میرے پاس ہے علی اصغر، پورا شبیر ہے علی اصغر۔ شیر تواڈی نفیس سماعتاں دی نظر کرام، آؤ حسین دے علی دا تعارف کرواواں۔ لکھا ہے میرے پاس ہے، جس میں چودہ دکھائی دیتے ہیں، جس میں چودہ دکھائی دیتے ہیں، ایسی تصویر ہے۔ علی اصغر پورا شبیر ہے۔ سلامت رہو۔ کیا بات ہے، مولا جر عظیم عطا فرماون ایسی تصویر ہے۔ بولو بھائی، میں باب الحوائز دا قصیدہ پڑھ رہے ہوں، دیکھنا میرے پاس ہے پورا شبیر ہے۔ جیڑے شاعری ربط نو سمجھ دے ہو، لو جی تواڈی معراج کراواں قبلہ۔ دیکھنا میرے پاس ہے، جتنے تشریف فرماؤ پڑھیے شعر جناب، اور حوالے دے نال شہزادے پاک دی عظمت سناواں۔ لکھا میرے پاس ہے، ایسے قرآن کو سلامی ہے، ایسے قرآن کو سلامی ہے، جس کی تفسیر ہے۔ علی اصغر پورا شبیر ہے۔ سیدہ راضی ہوئے، پاک مخدومہ راضی ہوئے، نہایت شکریہ۔ جام کے آلو تسا حق ادا کیتا ہے، ماں حسین دی تونوں بڑے رنگ لائے۔ جس شعر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے، منو ذکر دی قسم ہے، کائنات اٹھ کے کھڑی ہو کے داد دین دی روے تے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایڈا بڑا شعر پڑھنا چاہنا، دکھا میرے پاس ہے، کربلا ہے جناب اکبر کی، ایویں ہے نا، کربلا ہے جناب اکبر کی، رب کی جاگیر ہے۔ علی اصغر پورا شبیر ہے۔ علی اصغر پاک مولا تو سلامت رکھن۔ اور اس سیدہ اجر عظیم عطا فرمان۔ لو جی قصیدہ پڑھی جناب، زندگی سے پیاری ہے کربلا ہماری ہے، کربلا ہماری ہے، زندگی سے
کرنا ہے زندگی ہوئے مالک تم سلامت رکھے زندگی سے پیاری ہے کربلا ہماری ہے گل میں سچی کر رہے ہیں نا کربلا ہے یہاں نظر نہ اٹھا کر چلنا یہ کربلا ہے یہاں نظر نہ اٹھا کر چلنا یہاں مہدی بھی سواری سے اتر جاتے ہیں زندگی سے پیارے ہیں اے ہاں سلامت ران سارے مل کے حیدر سیدہ راضی ہوئے شیر پڑھئے علی والیاں دے ہاں ٹھر جا سکتا بھائی جان شیر پڑھنا جانا زندگی دے پیاری ہے کربلا ہماری ہے کربلا ہماری ہے زندگی دے پیاری جڑا بندہ آتا ہے میں ادب سن سکتا کربلا ہماری ہے بھائی جان کربلا ہماری رات 10 محرم کی رات 10 محرم کی حر کی شب بیداری ہے کیا بات ہے سارے بے شک حیدری مالک تو سلامت رکھے پاک سیدہ راضی ہوئے بھائی جان اجازت بھائی جان دیکھنا میرے پاس ہے ذاکر گر مجمع اوہ زبان دا فائدہ ہی کوئی نہیں جیڑی گلی چ چونک چ ڈیرے چ گھر چ بول دی رہے آل محمد دے ذکر چ نہ بول دی سارے ہی مولا عباس دا پارا لگا ہوئے دعا علماء دے درمیان میں شیر پڑھنا جانا سرکار دا علم لگا ہوئے نا کئی لوگ ایسے ویک کے رستہ تبدیل کر دیں رستہ بدل دیں لو میں وچلی وجہ پڑھن لگا وہ وجہ کیڑی ہے سر جب دیکھنا میرے پاس ہے زندگی سے پیاری ہے کربلا ہماری ہے کربلا ہماری ہے زندگی سے پیاری وہ وجہ کیڑی وجہ کربلا ہماری لشکروں پہ غازی کا لشکروں پہ غازی کا اب بھی خوف تاری ہے سلام ہے تھوڑی زندگی آون مہربانی جی آباد رہو مولا جی کی درات فرمائے پاک سید راضی ہوئے آباد و شاد رو زندگی سے پیاری ہے کربلا ہماری ہے کربلا ہماری ہے زندگی سے پیاری ہے کربلا ہماری ہے لو جی کربلا ہماری لو جی میں باب الہوائی دی عظمت دا شیر پڑھن لگا کائنات اٹھ کے کھڑی ہو کے داد دین دی روے تے حق ادا نہیں ہو سکتا سر چوے
دیکھنا میرے پاس ہے زندگی سے پیاری ہے کربلا ہماری ہے سر چڑھنا کربلا آشمی صاحب ہماری ہے شعر پڑھ رہے ہیں جی پیاری ہے جو پڑا ہے جھولے میں جو پڑا ہے جھولے میں لشکروں پہ بھاری آہا سیدہ اینا سارے مل گئے ہیں ادھر مل کے نعرہ حیدری تھوڑی زندگی ہوئے امام زمانہ اجر عظیم عطا فرماون نہایت شکریہ دیکھنا میرے پاس ہے میں نا حجاب اللہ دا ترجمہ کر لگا پڑھئے شعر تو انہوں سمجھ آ رہی ہے نا او ہاں کرنا بھی ثواب ہے مجلس سیدہ راضی ہوئے مالک تو سلامت رکھے زندگی سے پیاری ہے کربلا ہماری ہے کربلا ہماری ہے زندگی اب چڑھا ہماری ہے زہرا تیری چادر زہرا تیری چادر رب کی پردہ داری کیا بات ہے آئے ہائے ہائے اچھا جی نہ کرا جی بسم اللہ کرا سارے مل کے حیدری جی نہ کرا سب دے رہا تو دوبارہ پڑھئے سارے مل کے قرآن پڑھو حیدری زندگی سے پیاری ہے کربلا ہماری ہے کربلا ہماری ہے سبحان اللہ زندگی سے پیاری جڑے سوار بیٹھے سوار کربلا ہماری ہے زہرا تیرے قدموں میں زہرا تیرے قدموں میں فضا کی سواری اے ہے کیا بات ہے مولا سلام پاک مختومہ راضی ہو گئی امام حسین سرکار تو نوستہ رکھی آباد و شاد رہو وستے رہو لو جی ایک حکم ہے کافی سارے مومنین دا جیڑا میں پڑھنا چاہنا دو شعر اور پڑھی جناب سرکار دی حدیث مبارکہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابو میں علم دا شہر ہاں علی اسدا اے دو شعر سنا کے میں سلام پیش کر رہے ہیں ایک صلوات سارے مل کے باواز سے بلند پڑھ زہرا دے دروازے تے ہاں 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 آباد رہو زہرا دے دروازے تے ہاں ساتھ دیتے مہربانی عرشی فرشی جھک دے وے
مہربانی مہربانی سیدہ راضی ہوئے مالک تو سلامت رکھے آباد و شاد رہو فرد ثانی تھوڑے دلان تے نقش کرا دیکھنے میرے پاس ہے زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے عرشی برجی جھک دے ویکھے زہرا دے دروازے تے پاک محمد رک دے ویکھے زہرا دے سیدہ راضی ہوئے بھائی سلامت رہو مولا سلامت رہو سلامت رہو کلندر زندگی ہوئے مالک تو سلامت رکھے پاک بی بی تو سلامت رکھے آباد و شاد رہو بستے رہو دیکھنا میرے پاس ہے زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے شیر پڑھئے شیر دروازے تے ہاں قبلہ ذاکر صاحب اسرائیل فرشتہ جیڑا سب دیاں جانا کڑدا ہے اس دے ویسا سکھ دے ویکھے زہرا سلام ہے یار مہربانی حیدری پاک بی بی راضی ہوئے نہیں میں نہیں بھائی 7 بندے ایسے نے جڑے اجے بھی کور کور کے دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی نار رلائیے وہ بھی گھروں مجلس تے آئے دیکھنا میرے پاس ہے میں سرکار دی حدیث پڑھن لگا حاشمی صاحب سرکار دی حدیث تلاوت کرن لگا کسے دے کانے سرگوشی نہیں کر رہا لاؤڈ سپیکر تے کھڑا ہو کے سلطان الانبیاء دی حدیث بیان کرن لگا اے حق سچ دا ممبر ہے علی والے نے حق بیان کرنا ہے سر چاہو جڑے ذکر سننا ہے بیٹھے ہو بندہ آئے نہیں مجلس سے جڑا شیر سن کے چپ رہا دیکھنا میرے پاس ہے زہرا دے دروازے تے ہاں زہرا دے دروازے تے ہاں کیوں زہرا دے دروازے تے پاک رسول بھی لعنت کر دن اونا بندے آتے جیڑے اچھا بول دے ویکھے زہرا سارے مل کے حیدر مہربانی جیڑے دیا والے بس آؤ جڑے علی دی بے موسمی لٹی ہوئی دینو رومن آئے ہو اکھ جانے 1400 میل دی تھکی ہوئی سین جانے ضروری نہیں ذاکر سختی پڑے تے محمد روندن محمد دے دلچ قبر حسین ہے میں بزرگاں دے ماتم واسطے 2:17 پہ پڑھدا رومن نہ آوے فقط ہائے کر دے میں جی بھر کے محمد کو رلانے کے واسطے ہائے کر دینا بسم اللہ کران جی بھر کے محمد کو رلانے کے واسطے
امت کو ایک سکینہ ملی فاطمہ کے بعد. اللہ اکبر. جڑے دیا والے بیٹھے کوئی نال ایمان دساوے کیڑا دین آدائے مستور مرے بھلا کفن پرانا. کر لیں گے ماتم جان. بسم اللہ بسم اللہ. کیڑا دین آدائے مستور مرے بھلا کفن پرانا. پرانا پاوے اجا روی نا اینا دی غربت تے کھڑا در تے شاہ فرماوے. حسین دا بیمار پتر رو کے آدھے کوئی شام دی وسدی مومنہ آگے میری بہن دے رسنا. کوئی شام دی وسدی مومنہ آگے میری بہن دے رسنا. توڑیاں دھیاں دے پردے ہوان ایک منزل ودھاویں جڑے ہون تک نے میرے ہو سکے. 1400 سال ہو گئے. ہر قیدی دیاں قیداں چھوٹ گئیاں. نہیں تھوڑے بندے انہوں سمجھ آئیے میں سمجھا کے پڑھتا. 1400 سال ہو گئے. ہر قیدی دیاں کڑیاں لے گئیاں. رو دے اس گلوਆਂ 1400 سال ہو گئے. نہیں لتھیاں حسین دی دیا رسیاں. جیڑی قبر چویڑ کر کے آدھی ای بابا مینو وجہ شمر تو ڈر لگ دا. صدقے صدقے تیرا تے میرا بارواں کا زیارت ناہی اجفر میں دن میرا سلام اس دادی تے جنہ کربلا تو لے کے شام تائیں رخسارہ دا رنگ تبدیل ہو داری. ساڑھے تے مسلمان اعتراض کریں دن شیعہ رو دیں بابا تو ہی میں کیوں نہیں آندہ شیعہ مار کیوں نہیں میں دے. آتے نو دسیہ ساروں دے کیوں قرآن آہدائے ہر حال دے وچ تے کرو نال یتیم تے پیارے اگو اپنے ماں پیو یاد نیاوڑ کرو پیار دا ایک عزت. اے اللہ دا قرآن آہدائی بسم اللہ. کیتا سمر نے پیار پیار سکینہ کو تھی گئے زخمی رخسار. جھڑی سمر دے پیار تو کئی واری پتھرات مودے. فراد الباز مو کر کے آدھئے جا جگہ دیا بہا. مومنین تشریف رکھیں. چند اعلانات سماعت فرما لیں. 28 صفر المظفر امام بارگاہ زین بیہ میں بعد نماز مغربین مجلس عزا ہوگی بسلسلہ شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. 28 صفر المظفر جس میں پڑھنے والے علامہ دبیر باس علوی صاحب اور علامہ محمد حسین قمی صاحب. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. 28 صفر المظفر امام بارگاہ بابا جیوے شاہ بانو پنڈی میں سالانہ مجلس عزا ہے بسلسلہ شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جس میں پڑھنے والے ہیں سید علی حسن نقوی آف وزیر آباد اور ذاکر اہل بیت سید قمر رضا نقوی
اور نوحہ خان شرافت علی شرافت، آپ فیصل آباد نوحہ خانی کریں گے، مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ یہ اگلا اعلان ہے 10 ربیع الاول مرکز عشق، یہ ملاد ہے سالانہ امام بارگاہ حسینیہ بانو کے چیمہ میں، جس میں پڑھنے والے ہیں کامران بی اے صاحب آف لاہور، سید علی مرتضی حسینی آف ساؤتھ افریقہ، ذاکر اہل بیت غلام باس رتن صاحب۔ یہ سالانہ مرکز عشق وجدن ہوتا ہے بانو کے چیمہ میں، مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ اب آپ کے سامنے کلبہ علامہ دبیر عباس علوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، بلند سے بلند تر حیدری صلوات۔ اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت سبطین علی بھٹی صاحب وہ پڑھیں گے، اور ان کے بعد نوحہ خانی کے لیے شروز خان پارٹی ممبر پہ رونق افروز ہو رہے ہیں۔ حیدری دارہ لگے گا اور ماتم داری ہوگی۔ صلوات پڑھیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هو بالعز مذکور وبالفخر مشہور، والسراء والضراء مشکور، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوات النبویہ والصولات الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیت القائم علیہم السلام ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما بین المکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا۔ سارے عوام مل کے بلند تر صلوات بھیجے محمد والے۔ التماس ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، ملت کے شہداء و مرحومین اور بانی مجلس کے خاندان کے مرحومین کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات محمد محمد۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے احباب مل کے بلند تر صلوات اللہ محمد۔
محترم سامعین، میرا موڈ تو نہیں تھا پڑھنے کا، لیکن ان کی خواہش تھی چند مروزات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عربی میں غلام کو عبد کہا جاتا ہے۔ چونکہ چہلم کے ایام ہیں اور میں اسی عنوان سے دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غلام جو ہو، غلام کو عربی میں ایک معنی میں مولا بھی کہا جاتا ہے، جیسے شوذب، شاکر، مولا، لیکن غلام کو عبد کہا جاتا ہے۔ وہی غلام جب آزاد کیا جائے تو اسے طلاقہ کہا جاتا ہے۔ طلاقہ کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے آزاد کیا ہوا غلام۔ میرے محترم سامعین، تاریخ میں 3-4 واقعات ایسے آئے کہ غلاموں کو طلاقہ کہا گیا، آزاد کیا گیا۔ مجھے ماحول اس قابل نہیں لگ رہا کہ جتنا اہم موضوع ہے میں اس کو پھیلاؤں تاکہ میری بات پہنچے، لیکن جو احباب تشریف فرما ہے وہ محبت فرمائیں گے۔ عبد، غلام، طلاقہ، جس غلام کو آزاد کیا گیا ہو۔ یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے جس پہ لکھنے والوں نے خیانت کی۔ ہماری مجالس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو حقائق چھپائے جا رہے تھے ان حقائق کو مجلس کے ذریعے سے عام کیا جاتا ہے، اور اس کی مخالفت بھی اسی لیے ہے مجالس کی کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے باتوں کو ملا دیا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا حقیقت کیا ہے، ہوا کیا تھا، بس ہم کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں۔ یہ مجلسیں دودھ کا دودھ کر دیتی ہیں، پانی کا پانی کر دیتی ہیں۔ ابو جہل کو جب پیغمبر خدا پہ سورہ مبارکہ کوثر نازل ہوئی تو سورہ کوثر کو اس سے پہلے جو اشعار کہے جاتے تھے ان کو کعبے کی دیوار سے چسپاں کیا جاتا تھا۔ مشاعرہ ہوتا تھا عرب میں، جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا تھا وہ دیوار کعبہ پہ لگایا جاتا تھا، اور 1 سال تک وہ لگے رہتے تھے۔ دوبارہ مشاعرہ ہوتا تھا، اگر کوئی شعر اس سے بڑا ہو تو وہ لگایا جاتا تھا، ورنہ وہی لگا رہتا تھا۔ آپ کی توجہ ہو، اگر اس سے کوئی بڑا شعر کہتا تھا تو وہ لگتا تھا، ورنہ وہی لگا رہتا تھا۔ جب عرب کا مزاج ایسا تھا، عرب 2 کام کرنا جانتے تھے، یا شعر پڑھنا جانتے تھے یا تلوار چلانا جانتے تھے۔ عرب کو بس 2 کام آتے ہیں، یا اشعار پڑھتے تھے یا تلوار چلاتے تھے۔ کوئی بھی کام کرتے تھے تو اشعار پڑھتے تھے، خندق کھودتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، ایک بیلچہ لگاتے تھے، ایک شعر پڑھتے تھے۔ پیغمبر خدا نے جب سلیمان کو خندق کھودنے کا کہا تو عربیوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایک بیلچے پہ ایک شعر پڑھتے ہیں، سلیمان عجمی ہے، سلیمان فارسی ہے، اسے اشعار نہیں آئیں گے۔ سلیمان بیلچہ ایک لگاتا تھا، شعر 3 کہتا تھا، جس کو پیغمبر نے کہا نا، یعنی اشعار کہتے تھے۔ عرب کا مزاج تھا، عرب شاعر مزاج تھے، عرب جھگڑا کرتے تھے تو شاعرانہ انداز میں، عرب کسی کو بات منوانا چاہتے تھے تو شعر کہا کرتے تھے، عرب کھانا مانگتے تھے تو اشعار کہا کرتے تھے، عرب کسی سے الجھ پڑتے تھے تو اشعار کہا کرتے تھے، عرب سونا چاہتے تھے تو اشعار پڑھا کرتے تھے، عرب کسی کے خلاف ہوتے تھے تو اشعار، یعنی عرب کا مزاج تھا شعر پڑھنا۔ دوسرا کام یہ کرتے تھے، عرب تلوار چلایا کرتے تھے۔ گھوڑا پہلے کس کا پانی پی گیا ہے، تلوار نکال دی، کس کا دروازہ کھلا رہ گیا ہے، تلوار نکال دی، کس نے کہاں کیا کیا ہے، تلوار نکال دی۔ ایک قتل 10 نسلیں پہلے ہوا ہے، 10 نسلیں بعد تک تلوار سے بدلہ لیا جاتا تھا۔ عرب کا پانی پینے پلانے پہ جھگڑا تھا، عرب کا چھوٹی موٹی چیزوں پہ جھگڑا تھا، فوراً تلوار نکالتے تھے۔ تلوار نکال کے سمجھتے تھے ہم بہادر ہیں، یا شعر پڑھتے تھے یا تلوار چلاتے تھے، یا اشعار کہا کرتے تھے یا تلوار چلایا کرتے تھے۔ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کا دور طبیبوں کا دور تھا، اللہ نے مردے زندہ کرنے کا معجزہ
معجزہ دے دیا۔ حضرت موسیٰ کا دور جادوگروں کا دور تھا، اللہ نے عصائے موسیٰ دے دیا۔ حضرت داؤد کا دور جو ہے وہ چیزوں کو لوہے کو موم کرنے کا دور تھا، اللہ نے ایسا معجزہ دیا، جب چاہے تلوار بنا دیتے تھے، جب چاہے نیزہ بنا دیتے تھے، جب چاہے اسی کا خنجر بنا دیتے تھے، جب چاہے اسی کا تیر کمان بنا دیتے تھے۔ یعنی یہ عرب کا مزاج تھا، عرب یا شیر کہتے تھے یا تلوار چلاتے تھے۔ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا، جیسی ضرورت تھی ویسا معجزہ دیا گیا۔ میرے نبی کا دور دو طرح کا تھا، عرب یا تلوار چلاتے تھے یا شیر پڑھتے تھے۔ اللہ نے معجزے بھی دو دیے، کہا میرا حبیب اگر عرب کے بدو شیر پڑھے تو قرآن پیش کرنا، اگر تلوار نکالے تو فاتح بدر پیش کر دینا۔ مزاج تھا، یعنی ان کا مزاج تھا، اگر تلوار نکالے تو فاتح خندق پہ، یعنی ان کا مزاج تھا۔ عرب بے عین ہی غلام کو عبد کہتے تھے، آزاد ہوتا تھا تو اسے کہتے تھے تولاقہ۔ تاریخ نے لکھا، اس مجلس میں اس موضوع پہ میں کبھی کبھی بحث کیا کرتا ہوں، اچانک شروع ہو گئی، ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ حضرت عبد شمس اور حضرت عامر، جن کو عمر بھی کہا جاتا ہے، یہ دو بھائی تھے، عبد مناف کے بیٹے تھے۔ یہ دو بھائی تھے، عبد مناف کے بیٹے تھے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو حضرت عمر کا پاؤں عبد شمس کی پیشانی سے جڑا ہوا تھا۔ عمر کو ہاشم کہا جاتا ہے، نبی رحمت کے دادا۔ ایک بڑی تاریخی حقیقت ہے، عبد شمس سوشل ورکر نہیں تھے، یعنی وہ عوامی کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن حضرت عمر، حضرت ہاشم سوشل ورکر تھے۔ اچھا اور سنیں، عبد شمس کو تجارت پسند تھی۔ اب میں نے موضوع شروع کر لی ہے، ذاکر صاحب آئے بھی تو انہیں بیٹھنا پڑے گا۔ عبد شمس کو تجارت پسند تھی۔ اس وقت جو تجارت کا بزنس کا ہب تھا وہ شام تھا۔ جیسے لوگ ابھی امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، یو کے جاتے ہیں، تجارت کا بزنس اس وقت شام تھا۔ اشعار پڑھتے تھے اور شام کا تذکرہ کرتے تھے۔ عبد شمس نے سرزمین مکہ کو چھوڑا، جا کے شام کو آباد کر دیا۔ حضرت ہاشم اسی شہر میں رہے اور لوگوں کی، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ہاشم مکہ چھوڑ کے شام جاتے تھے بھائی کے پاس،